بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے اسماء مبارکہ میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کو ان اسماء مبارکہ کے ذریعے پکارتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت محبوب ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان مبارک ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت کے ان اسماء مبارکہ کو برکت کے لیے اور اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے پڑھنا بہت فائدہ مند، بڑا مجرب ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے، جن لوگوں نے ان وظائف کو کر کے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے، ان کے بہت سے تجربات بھی اور بہت سے وظائف بھی میں آپ سے آج شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک اسماء مبارکہ جو دیے ہیں، ان کا مقصود ہی یہ ہے کہ ہم ان مبارک ناموں کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکاریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ اب اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ رب العزت کی طلب میں لگے رہنا، وظائف کا مقصود ہی یہی ہے۔ وظائف کس لیے ہیں؟ وظائف کا مقصود یہ ہے کہ ہم ان وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکاریں، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اللہ رب العزت سے مانگنا، اور پھر جب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو ان وظائف کو یاد رکھیے گا، خالص اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی نیت سے، اللہ رب العزت کے ذکر کی نیت سے کیا کیجیے۔ ویسے دنیا کے کسی مقصد کے لیے آپ وظیفے کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملتا، لیکن انہی وظائف کو آپ ذکر کی نیت سے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی نیت سے کریں گے تو آپ کو اجر بھی ملے گا، انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے یا اللہ۔ اللہ رب العزت کے ذاتی نام یا اللہ کے میں چند آپ کو وظائف بتانے جا رہا ہوں۔ ان وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے چند بیسک ہدایات عرض کر دوں۔ نماز کی پابندی کسی بھی وظیفہ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وظیفہ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، نماز بہت ضروری ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو پھر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں یہ تو گھیرے ہی رکھتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی طرح سے مصیبت آئی ہی رہتی ہے، تکلیف پریشانی میں آدمی گھرا ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العزت جس کو بلا رہے ہیں کہ میرے بندے میرے در پہ آ جا، حاضری دے میری عبادت کے لیے، میں نے جو وقت محسوس کیا اس وقت میں میرے پاس آ جا۔ اب یہ بندہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اب گناہوں سے انسان ہے، گناہ تو ہو جائیں گے، پھر کیا کریں؟ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں۔ توبہ سے گناہ ایسے ہی ہو جاتا ہے انسان جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ تیسری چیز ہے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام۔ صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو زبانی صورتیں ان کو بندہ پڑھنے کا اہتمام کرے، لیکن قرآن پاک کو پہلے پارے سے لے کے الحمدللہ سے لے کر والناس تک ترتیب سے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کیجیے، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ ہو، 1 سپارہ روزانہ پڑھیں، اور کم از کم مقدار جو ہے وہ 2 رکوع ہے۔ کم از کم اتنی تلاوت تو ہم روزانہ لازمی کریں۔ اور چوتھی بات، کوشش کیا کریں چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، روزانہ صدقہ ضرور دیا کریں۔ ان انسٹرکشنز کو ضرور فالو کیجیے۔ اور اسماء الحسنہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے اچھے اچھے ناموں سے پکارو، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اسماء مبارکہ بخاری و مسلم شریف کی روایت میں فرمائے ہیں۔ اب ان اسماء مبارکہ کو ہم نے پڑھنا ہے، تو قرآن و حدیث سے تو یہ ثابت ہو گئے کہ اللہ رب العزت کے ان اسماء مبارکہ کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکار سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں
اللہ رب العزت کے اسم ذات کی طرف، یہ یا اللہ، جب بھی اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا آپ کوئی وظیفہ کریں تو اس میں جل جلالہ ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر کوئی بندہ عربی اسماء حسنہ پڑھنے سے عاجز ہو، نہ پڑھنا آتا ہو، زبان پر نہ چڑھتا ہو، تو ان کا ترجمہ پڑھ کر بھی اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت کے اسم ذات کے میں وظائف عرض کرتا چلوں۔ ان وظائف کے لیے آپ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مصلی پر بیٹھ کے اگر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، جس مقصد کے لیے بھی آپ کرتے ہیں۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ جل جلالہ، یہ ذاتی نام ہے، معبود برحق خدا تعالی، معبود حقیقی اس کے معنی میں آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسیب کا اثر، جادو، نظر بد بندش سے آپ کو نجات مل جائے، 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 66 مرتبہ 66 ٹائمز آپ نے یا اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ۔ ایک سانس میں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پھر جل جلالہ ساتھ لگا لیجئے، پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہر وظیفہ میں اللہ رب العزت کا یوں ہی آپ نے ذکر کرنا ہے۔ تو آسیب زدہ کے لیے، جادو میں اور نظر بد بندش کے معاملات میں پھنسے ہوئے کے لیے یہ پہلا ہمارا عمل ہے۔ آپ نے یا اللہ 66 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے آپ نے اس کو، اگر آسیب کا مسئلہ کسی کوئی جن وغیرہ تنگ کر رہا ہے تو اپنے جسم پر چھڑک لیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، تنگ نہیں کرے گا۔ اور اگر اثرات بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو 66 مرتبہ اس کو پڑھ کے آپ نے پی لینا ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اول آخر درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوسرا وظیفہ اللہ رب العزت کے اسم ذات کے حوالے سے، وہ بیمار کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اور بیمار بھی ایسا ہے کہ اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسے بندے کے لیے ہمارا عمل، اس کی ترتیب وہی ہوگی جو باقی وظائف کی ہے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ رب العزت کے اسم ذات کا ذکر کرنا ہے 300 مرتبہ۔ اس بیمار کے پاس بیٹھ کر، جو پاس ہے ہر وقت وہ تو مستقل پڑھتا رہے، جو دور ہیں وہ 300 مرتبہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا نا تو پھر وہ لازمی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، سامنے درود پاک لکھے ہوئے مختلف، آپ جو بھی درود پاک پڑھی، لیکن عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا، کہ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہی نہیں۔ اس لیے اس کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے پھر عمل کریں۔ عمل میں اللہ رب العزت سے ان اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ کو پکار کر اللہ رب العزت سے مانگیے، اور آخر میں درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ہر مسئلہ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔